ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 23 23 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ تکویر۔ یہ مستقل خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 24 جو میں نے چھوڑا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک مستقل عنوان ہے سورہ تکویر آیت نمبر 24۔ میری کتاب وہ بھی نکلی تھی کمالات مصطفیٰ اور متنازعہ مسائل کے الہی فیصلے، اس میں بھی اس آیت کے ذریعے سے حوالہ دیتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے، دھیان رکھیے۔ علم غیب کے حوالے سے آج تک جتنی بھی باتیں آپ نے ہم نے سنی ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا نہیں، یہی۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اس جاننے اور نہ جاننے کے بالکل عقیدے کو 2 دنا 4 کی طرح سمجھا دی یہ آیت کریمہ۔ کیسے؟ ایک دم چھوٹی سی مثال۔ آپ دولت جانتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہوئی، لیکن آپ دولت رکھتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہوئی۔ جاننے کا تعلق فقیر سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دولت جانتا ہے، لیکن رکھنے کا تعلق صرف امیر ہی سے ہوتا ہے۔ رکھنے والا جو ہوگا وہ جاننا بھی ضروری ہے، لیکن جاننے والا جو صرف ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ رکھا بھی ہو۔ فقیر بھی جانتے ہیں دولت کو، ایک دم ایسے ہی 2 دنا 4 کی طرح سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ رونق توجہ سننا، سورہ تکویر آیت نمبر 24۔ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کنجوسی نہیں کرتے، نہیں، غیب میں سخاوت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ بخیل نہیں کا مطلب سخی ہے۔ سخی نہیں کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اگر بولے کہ آپ کنجوس نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ دیتے رہتے ہیں۔ یہ اسی وقت بولا ہے، کنجوس کی نفی اس وقت ہوتی ہے جب سخاوت کی جائے، ورنہ دولت ہے زائد کے پاس اور وہ سخاوت نہ کرتا ہو لیکن کنجوس بھی نہ ہو، اپنے آل اولاد پر کھلاتا ہو، لیکن اس کو سخی نہیں بولتے۔ سخی اس کو بولتے ہیں جو دوسروں کو دے۔ اللہ پاک غیب کے حوالے سے نبی کی بارگاہ کی شان کو بتا رہا ہے کہ یہ نبی وہ ہے جو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اب ہمیشہ کا جھگڑا ختم کر دینا کہ تم جاننے کی بات کر رہے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے جو غیب یہاں سے دوسروں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے؟ صحیح۔ غیب بتانے پر بخیل نہیں مطلب غیب دوسروں کو دیتے ہیں۔ ایک دم طے ہو گیا اور ایک دم سمپل، اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لفظ و لفظ ترجمہ دے۔ وہ مانے اور ماں مانے نہیں، وہ مانے یہ، یعنی وہ یا یہ جو بھی کہیے اور یہ سے مراد نبی علی الغیب غیب پر، بے دنین دنین مانے بخیل، بخیل نہیں، یہ نبی غیب پر بخیل نہیں۔ تو اب جو ہے علم غیب کا کانسیپٹ نبی کے حوالے سے یہ ہوا کہ اب نبی کے علم پر بحث نہ ہو، سخاوت پر بحث ہونی چاہیے کہ نبی کتنی سخاوت کرتے ہیں دوسروں کو۔ نبی کا جاننا تو طے ہو گیا، علم غیب ہونا نبی کے پاس طے ہو گیا، اب دیتے کتنا ہے دوسروں کو، یہ اس پر بحث ہونی چاہیے۔ سمجھ گیا؟ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اب یہ تو ہم اپنے حساب سے لفظی تشریح کریں، اب غوث پاک کی تشریح سنیے۔ وما ہوا سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوا سے مراد نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، علی الغیب غیب پر، الذی اطلعہ الحق علیہ من المعارف والحقائق والرموز والاشارات المتعلقة بتصفیة الظاہر والباطن وتخلیة السر والضمیر عن الالتفات والضمیر عن الالتفات الى الغیر مطلقا۔ اب دیکھیے ترجمہ، غیب کی تشریح کرتے ہوئے، وہ غیب جس غیب کو حق نے، جس غیب پر حق نے
اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا، جس غیب پر حق نے نبی کو مطلع فرمایا. مطلع مانے اطلاع دیا، عطا دیا، عطا کیا گیا. جس غیب پر نبی کو اطلاع دیا، نبی کو نالج عطا کیا، یہ ہے. اب وہ کون کون ہے یہ دیکھیں غوث پاک کی تفسیر. من المعارف، علم سے بڑا ایک پہلو معرفت ہے. علم بولتے ہیں کلیات کو شارٹلی طور پر جاننے کو، اور معرفت بولتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کو. تو علم اور معرفت کا فرق سمجھ میں آ گیا. یہاں پر اللہ پاک غوث پاک فرما رہے ہیں کہ وہ غیب، جس غیب پر حق نے نبی کو اطلاع دیا، مطلع کیا، نالج عطا کیا، وہ کون کون ہے؟ من المعارف، معرفتیں ہیں. معرفتیں مطلب ڈیٹیل والے علوم ہیں. سبحان اللہ. والحقائق، اور سارے حقائق ہیں. والرموز، اور رموز ہیں. اسرار و رموز بولتے نا، رموز مطلب چھپی ہوئی باتیں، اسرار و رموز. اور اشارات ہیں. اشارے کنائے کی جتنے بھی غرضے کے جتنی بھی علم کی ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ سب اللہ نے عطا فرمایا حبیب کو. آگے دیکھیں. المتعلقہ، جو علوم کے بتصفیت ظاہر والباطن، جو ظاہر کو بھی صاف کرتا ہو اور باطن کو بھی صاف کرتا ہو. ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے. وتخلیۃ السر، اور جو راز کو خالی کر کے بتا دیتا ہو، یعنی راز کو راز نہیں رہنے دیتا ہو. اور اللہ پاک جیسے یوں سمجھ لیں ذات خدا کو جو واضح کر دیتا ہو. ذات خدا کو کیسے واضح کیا؟ صحابہ دیکھنا چاہتے ہو، مجھے دیکھ لو، ہو گیا. تو سر وحدت الہ خود ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر مانے راز، سر وحدت ذات الہ، اللہ کی ذات کے ایک ہونے کے راز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کو ایک جاننا ہو، اللہ کو ایک سمجھنا ہو، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ جاننا ہو، نبی کو دیکھو. وحدت سر وحدت الہ، اللہ کی وحدت کے راز ہے. تو ان سب پر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے طور پر عطا فرمایا، مطلع فرمایا. اس سلسلے میں ایک اور بات، اچھا نہیں، ایک اور بات آ رہی ہے، میں اس کو واضح کرتا ہوں. زنین، ضاد نون نون یا نون، زنین بولتے ہیں بخیل کو. اور غوث پاک فرماتے ہیں بخیل شحیح، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں مطلب سخی ہے. اب یہاں پر اہل حدیث بولتے ہیں ارے بخیل نہیں ہے تو سخی کہاں سے لے آیا؟ ارے اس کی ضد ہے، نہیں ضد نہیں. اب دن نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ آٹومیٹکلی سمجھنا ہے، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. تو نبی جب بخیل نہیں ہے تو سخی ہے. نبی بخیل ہے، نبی کے پاس علم ہے یا نہیں یہ بحث اس وقت ہوتی جبکہ یہ کہا جاتا کہ یہ نبی وہ ہیں جو غیب جانتے ہیں، یہ بات. لیکن اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی وہ ہیں جو غیب دوسروں کو دیتے ہیں اور دینے میں بخل نہیں کرتے، دینے میں بخالت نہیں کرتے. جتنا چاہیے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا. ابو بکر صدیق کے تھوڑی ایک حدیث سے بات بتا دوں. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک عورت کو حمل سے تھی، آپ نے کہہ دیا جا اس کے پیٹ میں بیٹا ہے. عمر فاروق نے مطلب یہ کہ مدینہ المنورہ منبر ہی سے کھڑے ہو کر کے نہاوند کئی کلومیٹر دور ہے، حضرت ساریہ کو وہیں پر سے کہا اے ساریہ پہاڑ لو، پیچھے سے اپوزیشن حملہ کرنے والے ہیں، منبر سے پکار کر کے. یہ دیکھیے یہ صحابہ کو علم کیوں مل رہا ہے، کیوں ان کے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں مطلب صحابہ کو علم دیں گے ان کے اسٹیٹس کے حساب سے. سمجھ گئے؟ غوث پاک 70 جگہ مقامات پر ایک وقت میں دعوت کھانے کو جاتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے دیا، یہ قابلیت. تو جو کچھ بھی اللہ کے محبوب بندوں کو علم کے طور پر یا جس بھی اعتبار سے حقائق ملنا ہو، معرفت ملنا ہو، رموز ملنا ہو، اسرار ملنا ہو، یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد ملتا ہے. کیوں؟ اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ دینے میں بخیل نہیں، یہ دینے میں بخیل نہیں. آگے دیکھیے سیما ما بعد ما امرہ سبحانہ بنشرها وتبلیغها، خاص طور سے وہ علوم جن کو ظاہر کرنے کا آرڈر کیا، جیسے جنت غیب ہے.
آپ محسوس نہیں کر سکتے، انتقال کے بعد کریں گے. یعنی دنیا میں جو 5 چیزیں ہم کو دیا ہے، چھونا، سونگنا، چکھنا، سننا، دیکھنا، یہ 5 چیزیں حواس سے خمسہ 5. تو یہ 5 چیزوں کے ذریعے جو چیز آپ حاصل کریں اس کو علم غیب بولتے ہیں، اور یہ 5 چیزوں کے علاوہ جو چیز ہو اس کو غیب بولتے ہیں. ان 5 چیزوں سے خالی کو غیب بولتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو اب جنت کو تو آپ چھو نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، تو غیب جنت. دوزخ بھی غیب، پلسرات غیب، حشر غیب، سب کچھ غیب. تو یہ سارے علوم کے بارے میں اللہ فرمایا خاص طور سے ان چیزوں کو بتانے میں تو بالکل مخالفت نہیں کریں گے، بالکل مخالفت نہیں کریں گے. اور نہیں کیا، ڈیٹیل سے بتا دیا. رسول اللہ نے بتایا جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حق کیا ہے، میزان کیا ہے، پل صراط کیا ہے. صحابہ پوچھتے بھی تھے یا رسول اللہ اتنے بھیڑ میں کہاں تلاشیں گے، میزان پر ملو گا، وہاں نہیں، حوض کوثر پہ ملو گا. بتایا نا سب رسول. تو کہنا یہ ہے کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، خاص طور سے وہ علوم جن کو پھیلانے کا اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا. آیت 24 ہاں وما هو على المغيبات التي نطق بها، اور یہ ان غیب، وہ غیب نطق بها بمقتضى الوحي الالهي والهامه بزمین متهم يتهمه احد وينسبه الى الافتراء المستبعد على علو بشانه ورفعه قدره ومكانه صلی اللہ علیہ وسلم بمراحل. مطلب یہ کہ جب بھی نبی پر چیلنج ہوا تو ایسے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تو اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ کو یہ فیسلٹی دی کہ جب چیلنج ہو تب جا کر کے آپ بالکل وہ غیب بتا دیجیے. جیسے چیلنج کیا، جادوگر جو ہوتا ہے اس کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، جادو صرف زمین پر چلتا، آسمان پہ نہیں. تو ابو جہل نے کہا اگر محمد جادوگر ہے جیسا کہ لوگ سمجھ رہے تو یہ جادوگر اگر ہوں گے تو یہ آسمان پر ان کا داؤ نہیں چلے گا. تو آسمانی چیز کا معجزہ مانگا، محمد ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. ارے زمین کو بھی پھاڑ کے کہہ سکتا تھا نا، لیکن نہیں. گویا نبی کی تعریف اور شان کافروں کو معلوم ہے کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ چنانچہ کیا اور 2 ٹکڑے کیا. لوگوں نے اچھی طرح دیکھا ہے، آج بھی تاریخ میں وہ ہسٹری میں موجود ہے. سورہ قمر کی پہلی آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب قیامت قریب ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. پاسٹ کا سیلا بالکل 2 ٹکڑے ہو گئے، ہونے والے ہیں نہیں، ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علوم، وہ چیلنج جو کہ نبی کی نبوت یا اللہ کی الوہیت پر ہو اور وہ غیب سے تعلق رکھے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اے حبیب اس چیلنج کو قبول کرو اور آپ بتا دو. چنانچہ مذاق کے طور پر آ رہا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں. کوئی آئے غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاں. بتائیے میری اٹھنی کہاں ہے؟ حالانکہ کوئی ایک دم کوئی سوال ہی نہیں ہے، جاؤ تلاش ہو جا کر کے اس میں. لیکن چیلنج ہے اگر نبی ہے تو آپ بتا دیں گے. اس کا مطلب کافر کو بھی عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے. دیکھیے غیب بتاتا ہے، بخیلی نہیں کرتا. چنانچہ جب چیلنج کیا تو نبی نے کہا ہاں جاؤ فلاں جنگل میں جھاڑی سے اس کی نکیل پھنس گئی ہے اس لیے وہ نہیں آ پائی ہے، فلاں جنگل میں جاؤ. چنانچہ جب کافر گئے ایسے ہی دیکھا کہ اسی جنگل میں اس اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی ہے اور وہ نہیں آتی. ایمان لانا اپنی بات ہے، لیکن کافر کو بھی یہ معلوم ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب بتانے پر بخیل نہ ہو. دیکھا آپ نے؟ اور آج افسوس ہوتا ہے مسلمان ہمارے اپنے مسلمان جماعتی نبی کو معلوم نہیں. نبی کو ایسا معلوم تھا تو پھر کہیں کو حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا کہیں کو نہیں بتائے. نبی کو معلوم تھا تو زہر کھا کر کے صحابہ کو کیوں نہیں بچائے. یاد رکھنا کیا حکم ہے کہ جو آپ پر چیلنج کرے ان کو بتانا ہے. اٹیک کرے تو دفاع کرنے کے لیے نہیں، چیلنج کرے تو پرسنل دفاع کے لیے اللہ کے رسول نے علم غیب کا استعمال نہیں فرمایا اور یہ حکم بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے جو زہر دیا اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، نبی اسے کہتے حضور کو زہر دیا. ہاں اور حضرت مونس جنگ خیبر میں حضرت مونس ایک صحابی تھے، وہ بھی کھائے اسی وقت انتقال کر گئے. تو کہنا یہ ہے کہ نبی جو وہ ہوتا ہے جو اللہ جو جتنا کہے، جس کو کہے، جب کہے وہی بتائے.
ورنہ آپ بتائیے آپ اس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی کے اوپر اجڑی ڈالا جا رہا ہے تو کم سے کم پرسنل ڈیفینس تو کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرتے ہیں نبی. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے ایسا. تو علم غیب کی نفی کر نہیں سکتے آپ جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نہ آ جائے کہ یہاں پر کہا گیا کہ نبی کو معلوم نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں کہ یہ وہ نبی ہیں جو غیب بتانے پر بخیلی نہیں کرتے. تم نبی کی علم کی بات کر رہے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، سخاوتیں ہوتی ہیں. علم کے حوالے سے 3-4 آیت جلدی سے بتا دو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. معنی یہ ہے اے لوگو، اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ تم عام لوگوں کو غیب پر اطلاع دے. عام لوگوں کو غیب پر اطلاع دے یہ شان نہیں. کیا شان ہے؟ لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے چاہ کر کے انہیں عطا کرتا ہے، انہیں اطلاع دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی صاف ایک دم بالکل ہے کہ عام لوگوں کو غیب نہیں ملے گا. غیب کا ملنا نبی ہی کو ہوتا ہے، رسول ہی کو ہوتا ہے. ایک دم صاف ہے. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اور آپ ایک اور آیت دیکھیے سورہ آل عمران ہی کے آیت نمبر 49 میں دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت کریمہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. اے لوگو تم کل کیا جمع کرنے والے ہو اور کل کیا کھانے والے ہو میں آج ہی بتا دیتا ہوں. یہ ایک دم پاسٹ کا علم ہو گیا. دیکھیں کل کیا جمع کرنے والے ہو، کل کیا کھانے والے ہو میں آج فیوچر کا علم، آنے والے زمانے کا میں بتا دیتا ہوں ابھی ہی. یہ سورہ آل عمران دیکھیے، یہ نبی کی شان میں ہو رہی آیت کریمہ. اور وہ تو بتا ہی دیا میں نے کہ اچھا سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. جو آپ نہیں جانتے تھے. سورہ نساء کے آیت نمبر 113. سورہ نساء سورہ نساء ہی ہے. آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. 113 برابر نہیں ہونا چاہیے. 1 دیکھیے 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. ایک دم چھوٹی سی بات ہے بھئی. ایک آپ ہیں اور آپ جو ہے 100 علوم نہیں جانتے تھے. اگر آپ کو سکھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ کے نبی کی شان میں کہ نبی آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. صرف سکھایا نہیں ہے، جو نہیں جانتے تھے. تو نبی پاک کے بارے میں جتنا بھی آپ انڈیکس بناؤ کہ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، اس آیت کو اس میں ایڈ کر دیجیے. جو نہیں جانتے تھے رب کہہ رہا وہ سکھا دیا. اوکے آیا نہیں سمجھ میں آپ کو؟ ہاں. تو یہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں. اور ایک آیت دیکھیے اس پر علم غیب پر. یہ اس لیے اتنا بتا دے رہا ہوں میں تاکہ ایک دم بالکل کانفیڈنس ہو جائے، کبھی پھر نہیں بھولیے. سورہ نساء اچھا سورہ رحمان آیت نمبر 1 دیکھیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ 4 آیت. الرحمن مانے اللہ، علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا. علامہ نے سکھایا، تعلیم دیا. سوال ہے کس کو سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ اپنے کو تو سکھایا نہیں. معلم ہے تو متعلم ہوگا نا سامنے. جب ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹس ہوں گے سامنے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھایا قرآن. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حبیب کو جو چنانچہ آگے ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور انسان کو قرآن کا بیان سکھایا. قرآن کا ایکسپلین ہم نے نہیں نبی نے کیا ہے. ہاں نبی نے کیا تو سکھایا تب نہ کیا. توجہ دیجیے گا. تو اللہ پاک نے قرآن سکھایا اور قرآن کی شان یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ، کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. سورہ نحل میں بھی ایک آیت کریمہ ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء.
اللہ پاک ایسی کتاب نبی پر نازل کیا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اب ہر چیز کی جب اس میں وضاحت ہے تو یہ قرآن ایسا ہوا جس میں ہر چیز کی وضاحت، تو اب مانا ہوگا اے حبیب آپ کو وہ قرآن سکھایا جس میں ہر چیز ہے، جس میں ہر چیز۔ اب جب ہر چیز ہے تو اب دو تین چیز نکال کیوں رہے ہو کہ یہ چیز نہیں معلوم، وہ چیز نہیں معلوم، یہ چیز نہیں معلوم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قرآن میں نہیں ہے وہ۔ جب قرآن میں ہر چیز ہے اور رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو ہر چیز سکھا دیا۔ پھر بھی ہم نے عقیدہ بتایا ہے سورہ جن کی لاسٹ آیت کریمہ کے ذریعے کہ کل شیء بھی لمیٹڈ ہے، بتایا ہے شروع ہی میں، احصا کل شیء عددا، ہر چیز کو اللہ نے ایک لمٹ میں رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کو خدا گن سکتا ہے، آپ نہیں گنے الگ بات ہے، لیکن خدا گن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب کے حوالے سے، یعنی اہل سنت کا، کہ رسول اللہ کو اللہ نے اپنی شان کے مطابق جتنا چاہا عطا کیا، مخلوق گن نہیں سکتی، خالق گن سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ لمیٹڈ ہے، لیکن اپنے اعتبار سے نہیں، رب کے اعتبار سے ہم نہیں گن سکتے، صحیح ہے؟ ہاں ہم نہیں گن سکتے، ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ جب اتنا عقیدہ ہے تو شمار میں لانے کا عقیدہ ہے، لیکن ہم نہیں لا سکتے، رب لا سکتا، تو اسی کو تو شرک شکن بولتے۔ اگر آپ یہ عقیدہ مانتے کہ جیسا اللہ کا علم ہے ویسا ہی رسول کا ہے، تب جا کر کے یہ شرک ہو گیا۔ لیکن آپ کیا مان رہے ہیں کہ نہیں، نبی کو ایسا علم ہے جیسا اللہ کو نہیں، اللہ نے جتنا چاہا عطا کیا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے لمیٹڈ علم ملا ہے، اگرچہ مخلوق اس کا لمٹ نہیں بتا سکتی۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ ہاں سورہ جن کی لاسٹ آیت کریمہ ایک یہ، اور یہ کل شے جو ہے لمیٹڈ ہے، یہ بتانا۔ اور سورہ جن میں تو کل بھی بتایا میں نے، سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ علم غیب نہیں ہے، اور آیت نمبر 27 میں کہ علم غیب ہے۔ کہنا یہ ہے، اچھا ایک اور بات ایک دم ڈکلیئر کر دوں، بڑا چونکہ یہ اہم مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے علم غیب پر، اور غوث پاک نے کہہ دیا ہے معارف اور حقائق، رموز، اشارات، غرضے کی جتنی بھی کوالٹی ہو سکتی ہیں اور جن پر چیلنج ہو اللہ الوہیت کے اعتبار سے یا نبوت کے اعتبار سے، اس کو تو بتانا بالکل نبی پر ضروری ہے، تاکہ اللہ پر انگلی نہ اٹھے یا رسول پر انگلی نہ اٹھے۔ اس لیے اس کا زیادہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 66، اس کو بھی زندگی بھر تک یاد رکھیے گا، ایگزیکٹ عربی پڑھ رہا ہوں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم اپنے صحابہ کرام کے سامنے غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، مجھے یہ معلوم، مجھے وہ معلوم، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو کچھ منافقین، توجہ دے، کچھ منافقین اسلام نما، اسلامی لباس میں، وہ لوگ دور سے سن رہے تھے، وہ لوگ کہنے لگے یہ دیکھو کل تک محمد جو ہے اللہ کی دعوت دے رہے تھے، آج غیب کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، کل تک محمد الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب جا کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں غیب کا دعویٰ، اور اسی میں وہ یہی بکتے بکتے راستہ کاٹ رہے تھے، وہ چل بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، یہی کیسے محمد ہے، یہی کیسے۔ آج بھی دیکھیے اہل حدیث وغیرہ، ارے جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا ایزی ایک دم لے لیتے سامنے والے کو، جاہل ہے، جاہل، دیکھیے تو یہ پہچان ہے، اور ہم سب کی پہچان ہے ادب و احترام۔ جتنا بھی علم ہم لوگوں کے پاس ہو جائے، لیکن بڑوں کا ادب کرنا ہم سب کی شان ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں گھر کی اس ماں سے ملی ہے جس نے دودھ پلایا، جس نے خون پلایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ احسان والا ادب ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جب مذاق کرتے کرتے ایسے ہی چل رہے تھے نبی کے علم غیب کے دعویٰ کرنے پر کہ یہ دیکھیے ہنس بھی رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کہ نبی کو معلوم کوئی اور آ کر کے کرواتا، اللہ پاک ایک آیت اتارتا ہے اور کہتا ہے اے حبیب سنیے، کچھ لوگ اسلام نما صحابہ کے بھیس میں ہو کر کے آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ کیا بول رہے ہیں کہ آپ جو علم غیب بتا رہے ہیں یا غیب کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ مذاق، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ غیب صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آج کا اعتراض نہیں ہے غیب پر، خود نبی کے زمانے میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور اپنوں نے، کچھ ڈکلیئر کافر نے نہیں، اپنوں نے ڈکلیئر کافر تو یہ سوال کرتے تھے اگر نبی ہے تو غیب بتائیے، اگر نبی ہے تو غیب بتائیے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے۔
کافر کا عقیدہ یہ ہوتا. اور مومن جو ظاہری طور پر کلمہ کو غیب کا دعویٰ کیسے نہیں, غیب آپ کو نہیں ہے. تو ایک آیت اتری لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ آیت جب نبی پر اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ جن لوگوں نے میرے علم غیب پر مذاق کیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ سے فتویٰ آ چکا ہے کہ وہ کافر ہو چکے ہیں, اب مومن کی فہرست میں ان کا کوئی شمار نہیں. لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ, عذر مت لانا, قد کفرتم, تحقیق کہ تم کافر ہو چکے ہو, بعد ایمانکم, بعد اس کے کہ تم کلمہ پڑھتے تھے. ارے باپ رے, یعنی پہلے تم کلمہ گو تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ, صحابہ کے زمرے میں تمہارا شمار ہوتا تھا, لیکن تم نے نبی کے علم غیب پر مذاق کیا, رب کو یہ برداشت نہ ہوا, اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے نبی کا مذاق اڑائے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ سب کچھ تو میں نبی کے ذریعے ہی دے رہا ہوں. انہی کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر میں کہاں سے ملوں گا تجھ کو. چنانچہ آگے آپ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ حالانکہ نبی کے علم غیب پر اعتراض ہوا تھا نا صرف, لیکن خدا اس بات کو کس انداز میں پیش کرتا دیکھیے. حبیب کہیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, یعنی جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ جو ہے ایسا کیوں کر رہے تھے, ایسا آپ کیوں کر رہے تھے, مذاق کیوں کر رہے تھے, تو یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب, ہر ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم ایسا کر رہے تھے, ہماری نیت نہیں تھی, ہمارا ارادہ نہیں تھا. آج بھی اہل حدیث وغیرہ جب پھنس جاتے ہیں, ارے میری وہ مراد نہیں ہے بھائی, میری وہ نیت نہیں ہے, میری صریح لفظ میں نیت نہیں دیکھی جاتی, ڈکلیئر لفظ میں. جیسے کوئی اگر کہے ماں میری بیوی ہے, اس کو دیکھا نہیں جاتا, گئی کام سے بیوی تمہاری. اگر کسی نے کہہ دیا ماں کو بیوی یا بیوی کو ماں کہہ دیا, توجہ دیجیے, تو چلی گئی بیوی کسی بھی حال میں, کیوں, یہ صریح لفظ ہے. صریح لفظ میں کوئی مراد نہیں دیکھی جاتی. جیسے کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق, گئی کام سے, اس میں نیت نہیں دیکھی جاتی کہ طلاق جو ہے کیا وہ محبت کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں. تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے اے میرے حبیب کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے, تو وہ ضرور کہیں گے, رب پہلے ہی بول دے رہا ان کے دل کی بات, وہ لوگ ضرور کہیں گے کہ انما کننا نخوض ونلعب, ہم سب جو ہے مذاق کر رہے تھے, ہم سب ٹائم پاس کر رہے تھے. ہم ہوتا نا راستے میں کچھ تو نکالو یار, چھپتے جانے سے کیسا, تو مذاق کر رہے تھے. اللہ پاک حبیب سے کہواتا ہے, کہیے مذاق کرنے کے واسطے اللہ رسول اور اس کی کتابیں ہی ہیں, خاندان کے لوگ نہیں ہے, تمہاری کتابیں تمہارے بکس نہیں ہے. نبی کو تم مذاق بنا رہے ہو, نبی کا علم مذاق بنا رہے ہو, اللہ کو مذاق بنا رہے ہو, رسول کو مذاق بنا رہے ہو. خبردار خبردار. اس لیے حبیب ڈکلیئر کر دیجئے, کافر ہو چکے ہو, ایمان کے انڈیکس سے تمہارا اخراج ہو چکا ہے. اب انٹری اگر ہونی ہے تو نیو انٹری, پھر توبہ, پھر تجدید ایمان, پھر تجدید بیعت, پھر تجدید نکاح, ساری چیزیں ایک دم نئی سرے سے. دیکھا آپ نے, سب برباد ہو. تو یہ آیت زندگی بھر تک یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کے علم غیب کا انکار تو بہت بڑے وعید کی بات ہے. اگر کسی نے ڈسکس بھی کیا اور اس ڈسکس میں نبی کی شان گھٹ رہی ہو تو کافر ہو جاتا. قرآن پاک کیا, بہانے مت بناؤ, تم نے مذاق کیا ہے نبی پاک کے علم غیب پر, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. یہ ساری تفصیلیں توبہ کی 66 سورہ توبہ آیت نمبر 66 سورہ توبہ آیت نمبر 66 پارہ نمبر 10 میں ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے مت بناؤ, تحقیق کہ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. یعنی ایمان کو ایکسپٹ کیا ہے رب نے. جیسے آج ہم بولتے ہیں ہاں بھائی تم کلمہ پڑھتے ہو, ہم کو کہاں اعتراض ہے, لیکن کلمہ کا حق ادا کہاں کر رہے ہو. تم تبلیغ کر رہے ہو, ہم کو اعتراض نہیں, لیکن تبلیغ کا حق کہاں ادا کر رہے ہو. ہمارے بچوں کو لے جاتے ہو, کل تک جو بچہ ماں کو پاؤں دباتا تھا, ماں کے دوا کے لیے تڑپ اٹھتا تھا, آج وہ ماں کو کہہ رہا ہے اللہ شفا دینے والا ہے, نماز پڑھو, اللہ شفا دینے والا ہے, میں جا رہا ہوں تبلیغ کو. یہ کیا ہے؟ تو جو بچہ ماں کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنا ہوا تھا, جس کو قرآن اور حدیث نے کہا, نبی پاک کا پریکٹیکل بھول گئے. ارے حدیث اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر بھوک لگا ہوا ہو آپ کو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھنا. پیشاب لگا ہوا ہو آپ کو, پہلے پیشاب کر لو پھر نماز پڑھنا. تو نماز 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 کیا نماز, ہر چیز میں کمفرٹیبل ہونا ضروری ہے. ماں راضی ہو جاؤ نماز کو, گھر میں راضی ہو سب جا نماز. یہ جھگڑا کر لیا بیوی سے, جا رہے اللہ اکبر کہنے, ماں ناراض ہے, جا رہے نہیں یار آسان ہو گئی ہے. ایک بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل نہیں پڑھ سکتی, نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی.
شوہر اگر فرائض اور واجبات میں وہ مختار ہے، فرض اور واجب جو چیزیں ہیں بالغ ہونے کے اعتبار سے مختار ہے، لیکن نفل روزہ بغیر شوہر کے اجازت کے نہیں رکھ سکتی، اور خاص طور سے اگر معلوم ہو کہ ہمارے بغیر میرا شوہر نہیں رہ سکتا تو ایسی حالت میں اور بھی ان پر فرض ہے کہ نہ رہے۔ اب آپ بتائیے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی، لیکن شریعت ایسی کیوں بنی؟ اللہ پاک رسپیکٹ چاہتا، ایک دوسرے کی رواداری چاہتا، عزت چاہتا، وقار چاہتا ہے، اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ جب بندہ میری مخلوق کی اتنی قدر کرتا تو میری کتنی قدر کرے گا، یہ اس لیے چاہتا۔ لیکن آپ جماعت والوں کو تمام کو دیکھیے، ایسا بے ادب، ایسی گستاخی، ارے کیا لے کے بیٹھے گی ہر سال وہی سے پاک، کیا لے کے بیٹھے گی ہر سال وہی میلاد النبی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور سیدھی راہ ہے نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ دعا کر رہے ہو اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلا، صدیق کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، اور باہر جا کر کہہ رہے ہو کیا لے کے بیٹھے نبی؟ پانچوں وقت کی نماز میں تم کہہ رہے ہو اے اللہ ہمیں نبی، ہمیں نبی، ہمیں نبی کہہ رہے ہو۔ یہ جو قول فعل میں اکولی نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ کیوں؟ یہی ہے گستاخی کا راز۔ سمجھ گئے آپ؟ کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت علم غیب کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتی ہے وہ ایگزیکٹ عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا دیا ہمیں نہیں معلوم، وہ رب کو معلوم ہے۔ اب جو رب کے لیول کا ہے وہ نبی کی کوانٹٹی بیان کر سکتا، ہم نبی کی کوالٹی جانتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، بس کوانٹٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کہہ دیا ہم نے وہ عطا کیا ہے جو جو نہیں جانتے۔ اب کیا کیا نہیں جانتے تھے آپ کو معلوم ہی نہیں، اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ علم غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی نبی پاک کے علم غیب کے تعلق سے یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اتنا ہے یا اتنا ہے، وہ کہیں نہیں معلوم، یہ کہیں نہیں معلوم۔ اللہ نے جتنا چاہا، جو چاہا، جس طرح چاہا وہ عطا فرما دیا ہے۔ باقی جہاں نہیں بتائے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کا ہار ہے اور دیگر معاملات کو نہیں بتائے ہیں، وہ اس لیے نہیں بتائے کہ چیلنج نہیں ہوا اور رب کی اجازت نہیں ہوئی۔ رسول پاک نے اپنے من سے کچھ نہیں، 12 سال تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جب نماز نازل ہوئی تو امت کو دیا۔ تو نبی اسے کہتے ہیں جو رب کے ارادے، رب کی مشیت، رب کے تحت چلے۔ آپ اپنی طرف سے نبی پاک پر حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ نبی کو ہے کیا، نبی کو معلوم کیا۔ آپ نگیٹو پہلو مت لاؤ، آپ پازیٹو پہلو پیش کرو۔ نگیٹو پہلو کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے خبردار خبردار، ہم نے نبی کو وہ سب بتا دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ سیکھو۔ اب تو آپ نگیٹو پہلو کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور احمد والی اسی کی طرف جاتے ہیں، یہ کہیں کہ نہیں معلوم، وہ کہیں کہ نہیں معلوم۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان میں نقص نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اپنے کلمے میں نقص نکال رہے ہیں آپ، تو پھر آپ اپنے ایمان میں نقص نکال، اور ایمان میں نقص جو ہے آپ مومن کہاں رہے، تو اب نقص والے مومن ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ آپ دیکھیے، توجہ دیجیے۔ ہاں غوث پاک جو آیت نمبر، اس لیے میں نے آج زیادہ وضاحت کر دی کیونکہ 3-4 آیت ہے جو میں کل ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر سورہ انفطار آنے والا ہے تو سورہ تکویر کل ختم کروں گا۔ یہ آیت نمبر 24 کے حوالے سے بڑی تفصیل سے میں نے علم غیب پر بحث کر دی ہے۔ اب جا کر کے اسی لیے میں بخاری میں، اچھا ایک بات اور آ رہی ہے، قرآن سے جب سمجھا دیجیے نا تو اب جماعت والے اور اہل حدیث کو پریشانی ہو رہی، نہیں حدیث میں ایسا کہتے ہیں، پہلے قرآن ہے، پہلے اللہ ہے کہ پہلے رسول ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ ہمارا پہلے یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ کل پھر سیکنڈ ہے بعد میں۔ مطلب اللہ اگر ہم کو سمجھ میں آئے، اللہ کا کلام سمجھ میں آئے تو ہم حدیث میں نہیں جائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تب حدیث میں جائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو حدیث میں جائیں گے۔ جیسے اللہ ہم سمجھ گئے، اب ہم تلاشتے نہیں کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، حدیث میں کہاں ہے، سمجھ میں آ گیا ہم کو، بزرگوں نے سمجھا دیا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے قرآن میں اس کے بعد حدیث میں جائے، اور ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ نبی کو وہ معلوم کرا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سارے علوم جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ نبی کو ہے، نبی کو ہے، نبی کو ہے، تو اب اسی پوزیٹو تصور ہم رکھتے ہیں اور اہل سنت اسی پر کاربند ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کاوش کو اور آج کی اس خصوصی درس کو علم غیب کے حوالے سے قبول فرمائے۔